بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب منسٹر انڈسٹریز، چیئرمین ٹیوٹا، ڈپٹی اسپیکر صاحبہ، سیکرٹری انڈسٹریز، آنریبل منسٹرز، پارلیمنٹیرینز، جو اسٹوڈنٹس یہاں موجود ہیں اور ساتھ یہاں پہ موجود معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. ہمارے ملک کے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہیں، اور ہمارا پورا فوکس اور ہمارے لیڈر عمران خان کا جو ویژن ہے کہ اپنی یوتھ کے ذریعے ہم نے پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا ہے کہ جس میں خودداری ہو. اور خودداری اس وقت تک نہیں آ سکتی کسی قوم کے اندر جب تک وہ قوم آزاد نہ ہو، اور آزاد قومیں وہ ہوتی ہیں جو قرضدار نہیں ہوتی. ہمارے لوگ محنتی ہیں الحمدللہ. پختونخوا کے لوگ تو ماشاءاللہ بہت محنتی ہیں. ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر آپ جائیں تو پختونخوا کے لوگ آپ کو محنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، نیچے سے لے کے اوپر تک. کسی بھی معاشرے میں ہمارے لوگ اگر کوئی کردار ادا کر رہے ہیں تو ٹاپ پر بھی ہمارے لوگ ہیں جو ڈیلیور کر رہے ہیں اپنی صلاحیتوں سے، اپنا لوہا منوا رہے ہیں، اور نیچے بھی ماشاءاللہ ہمارے ہی لوگ ہیں کہ جو کسی بھی عمارت کو کھڑا کرنے میں، گراس روٹ سے، گراؤنڈ سے جو ہے کھڑا کرنے میں اپنی مزدوری اور محنت کر کے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تعلیم جس طرح ضروری ہے اسی طرح ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے. محنت کے ساتھ اگر آپ کے پاس ہنر ہوگا تو آپ اس ہنر کے ذریعے بہت آگے جا سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے اپنی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر اتنا فوکس نہیں کیا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا. ہمارے جو گریجویٹس ہیں جو ایک ایسی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد ڈگری جو ہے وہ بیسیکلی انسان کو نہیں بناتی. انسان اس ڈگری کو بناتا ہے کہ اس ڈگری سے وہ آگے اپنے آپ کو جب بنواتا ہے تو اس ڈگری کی ویلیو ایک انسان کی پرفارمنس سے بنتی ہے. ہماری جو ڈگریز ہیں وہ دنیا میں ریکگنائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیم کا معیار ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے، اور ہماری ڈگریز کو اس طریقے سے ریکگنائز دنیا میں نہیں کیا جاتا. ہمارا پورا فوکس ہے کہ ہماری ڈگریز کو ریکگنائز کرائیں تاکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہمارا کوئی گریجویٹ جائے کسی بھی فیلڈ کا تو اس کو ریکگنائز کیا جائے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق. تو تبھی اس کو انٹرنیشنل کہیں پر بھی کسی جاب میں اس لیول کی جاب آفر ہو سکتی ہے جب اس کی ڈگری کی ایک ویلیو ہوگی. کیپیسٹی بلڈنگ بھی بہت ضروری ہے. صرف گریجویشن سے یا ڈگری لینے سے کام نہیں بنتا. اس کے بعد جو اسکل ٹریننگ ہے ساتھ مزید وہ ضروری ہے، کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، اور اس ترقی کے مطابق ان ایکوپمنٹس کو، ان مشینریز کو اس طرح آپریٹ کرنے کے لیے آپ کو مزید ٹریننگ، بہتر ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے. اور اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہوتی تو آپ ایلیجیبل نہیں ہوتے ان ممالک کے اندر جن کے اندر نظام کو اس طریقے سے اس اسٹینڈرڈ کے مطابق چلایا جا رہا ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق اپنے ان گریجویٹس کو بھی ٹریننگ دیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو ایسے علاقے ہیں، دیہی علاقے ہیں جہاں پر ہمارے نوجوان بچے یا بچیاں وہ پوری ڈگری حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ وہاں پر ہمارے انسٹیٹیوٹس موجود نہیں ہیں، تو ان کو 6 مہینے اور 1 سال کا وہیں پہ ہی ایک کورس کرا کے ہم ان کو ایک ایسی ڈگری دے سکتے ہیں جس پہ ہنر ہو تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. یہ جو ہم مختلف پروجیکٹس کر رہے ہیں نوجوانوں کے لیے اور روزگار کے لیے، اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری نوکریاں اتنی موجود نہیں ہیں، اور سرکاری نوکریاں جب آپ نہیں دے سکتے تو آپ کا فرض بنتا ہے گورنمنٹ کا کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کو سپورٹ دے تاکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اپنا روزگار بھی کما سکیں اور ساتھ ساتھ اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے بھی ریونیو میں اپنا ایک حصہ ڈال سکیں. لائبلٹی کو ایسٹ میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کنورٹ کرنا ایک مقصد ہونا چاہیے ہمارا، اور جب ہماری لائبلٹیز ہمارے ایسٹ میں کنورٹ ہوں گی تو ہم ایک عظیم قوم بن جائیں گے، ایک عظیم صوبہ، ایک عظیم ملک بن جائیں گے. تو انشاءاللہ ہم نے ماشاءاللہ اپنا ریونیو جو اب ہم نے اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد 44% اباؤ انکریز کیا ہے، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو پھر انویسٹ بھی کریں ان سیکٹرز میں جہاں پہ ہمارے لوگ جو ایک کیپیسٹی بلڈنگ ہو اور ہمارے لوگ ایسیٹ بنے اس سے. تو انشاءاللہ یہ اسی طرف ایک قدم ہے. یہ 4 بلین کا جو ایک پروجیکٹ ہمارا ہے لون کا، اس میں ہم اپنے انہی اسکل ٹرین
ٹریننگ لینے والے جو لوگ ہوں گے بچے اور بچیاں، اور ہمارے صرف جو ہمارے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ہمارے گریجویٹس ہیں صرف ان کے لیے رکھا ہے، کیونکہ یہ ڈگری 30,000 لوگ تو لے لیتے ہیں، لیکن ان 30,000 بچے اور بچیوں کے لیے کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں دی جاتی ان کو کہ وہ اپنی ہی فیلڈ میں جس میں وہ ایک ایکسپرٹ بن جاتے ہیں، ہنر ان کے پاس ہوتا ہے، اس میں وہ کچھ کر سکیں۔ اور اس میں لون انٹرسٹ فری ہے، اور پہلے 3 مہینے تک جب تک اپنا کاروبار آپ اسٹیبلش کرتے ہیں تو آپ نے اسی کو قسط نہیں دینی، تاکہ اپنا کاروبار اسٹیبلش آپ کر لیں۔ اس کے بعد پھر سلولی جو ہے ساتھ ساتھ اسی سے آمدن لے کے اپنا آپ لون بھی اتاریں گے، اور ساتھ ساتھ اپنے روزگار کے لیے بھی ایک اپنا طریقہ کار آپ کا ایک بنے گا۔ میں صرف یہاں پر ایک ضروری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا صوبہ ہے، اور ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں ان کے اوپر امیدیں ہیں اس وقت ہماری پوری قوم کی، کیونکہ ہمارے ٹائم میں اور ہمارے سے پہلے والے ٹائم میں بہت سی ایسی محرومیاں اور کمیاں رہ گئی ہیں نظام کے اندر، جس کی وجہ سے آج ہم اس لیول پر ترقی نہیں کر سکے جس لیول پہ ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ ہمارے آباء و اجداد کی وہ قربانیاں جو انہوں نے جانی اور مالی دیں اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، انفارچونیٹلی اس کے بعد اس نظام میں ہم کامیاب نہیں ہوئے کہ ہم ان کی قربانیوں کا صحیح طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرتے اور ہم ایک عظیم قوم بن کے ابھر کے سامنے آتے۔ ایک قرضدار قوم ہمیشہ غلام ہی رہتی ہے ان لوگوں کی کہ جن لوگوں کا انہوں نے یا جن ممالک کا انہوں نے قرضہ دینا ہوتا ہے۔ اگر ہماری فورن پالیسی آج ہم کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے فیصلے ہم خود نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے ہم مقروض ہیں ان کے بتائے ہوئے فیصلے ہمیں ماننے پڑتے ہیں۔ آپ نے ایک آزاد قوم کو، حقیقی آزاد قوم کا ایک وجود عمل میں لانا ہے، اس کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو اپرچونٹی دیں، اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اویل کر کے آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اور وہ کمیاں محرومیاں جو ہمارے آباء و اجداد نے دیکھی آج ہم دیکھ رہے ہیں، کم از کم ہمارے بچے نہ دیکھیں۔ محنت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، اور اگر آپ محنت کریں گے، آپ کی نیت ٹھیک ہوگی، آپ کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ اپنے والدین کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ then sky is the limit، پھر آپ کہیں تک بھی جا سکتے ہیں۔ آپ میں سے ہم میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں محنت کر کے اپنی فیلڈ کے اندر بہت نام کمایا، بہت پیسہ بھی کمایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یہ نوجوان بچے اور بچیاں ہیں یہی انشاءاللہ ہمارے وہ خواب پورے کریں گے کہ جو خواب پورے کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد اور ہم نے اپنے اپنے حصے کی محنت کی، لیکن ہم اس جگہ تک، اس معیار تک، اس لیول تک نہیں پہنچ سکے جتنے کی ہمیں خواہش تھی۔ تو ہماری خواہشات آپ سے منسلک ہیں، ہماری امیدیں آپ سے منسلک ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو سپورٹ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ آگے 2 قدم آگے بڑھ کے انشاءاللہ لیڈ کریں گے، اور لیڈ کر کے انشاءاللہ اپنے صوبے کا، اپنے ملک کا اور اپنے والدین کا انشاءاللہ نام روشن کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔